قرۃ العین حیدر کا افسانہ فوٹوگرافر۔ موسم بہار کے پھلوں سے گھرا بے حد نظر فریب گیسٹ ہاؤس ہرے بھرے ٹیلے کی چوٹی پر دور سے نظر آ جاتا ہے۔ ٹیلے کے عین نیچے پہاڑی جھیل ہے، ایک بل کھاتی سڑک جھیل کے کنارے کنارے گیسٹ ہاؤس کے پھاٹک تک پہنچتی ہے۔ پھاٹک کے نزدیک وائرلیس جیسی مونچھوں والا ایک فوٹوگرافر اپنے ساز و سامان پھیلائے ایک ٹین کی کرسی پر چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ گمنام پہاڑی قصبہ ٹورسٹ علاقے میں نہیں ہے، اس وجہ سے بہت کم سیاح پریٹک اس طرف آتے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی ماہ اصل ہنی مون منانے والا جوڑا یا کوئی مسافر گیسٹ ہاؤس میں آ پہنچتا ہے تو فوٹوگرافر بڑی امید اور صبر کے ساتھ اپنا کیمرہ سنبھالے باغ کی سڑک پر ٹہلنے لگتا ہے۔ باغ کے مالی سے اس کا سمجھوتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہری کسی نوجوان خاتون کے لیے صبح سویرے گلدستہ لے جاتے وقت مالی فوٹوگرافر کو اشارہ کر دیتا ہے، اور جب ماہ اصل منانے والا جوڑا ناشتے کے بعد نیچے باغ میں آتا ہے تو مالی اور فوٹوگرافر دونوں ان کے انتظار میں چوکس ملتے ہیں۔ فوٹوگرافر مدتوں سے یہاں موجود ہے، نہ جانے اور کہیں جا کر اپنی دکان کیوں نہیں سجاتا، لیکن وہ اسی قصبے کا باشندہ ہے، اپنی جھیل اور اپنی پہاڑی چھوڑ کر کہاں جائے۔ اس پھاٹک کی پلیا پر بیٹھے بیٹھے اس نے بدلتی دنیا کے رنگا رنگ تماشے دیکھے ہیں۔ گیسٹ ہاؤس میں مسافروں کی آوک جاوک جاری ہے، فوٹوگرافر کے کیمرے کی آنکھ یہ سب دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ ایک روز شام پڑے ایک نوجوان اور ایک لڑکی گیسٹ ہاؤس میں آن کر اترے۔ یہ دونوں انداز سے ماہ اصل منانے والے معلوم نہیں ہوتے تھے، لیکن بے حد مسرور اور سنجیدہ سے وہ اپنا سامان اٹھائے اوپر چلے گئے۔ اوپر کی منزل بالکل خالی پڑی تھی، زینے کے برابر میں ڈائننگ ہال تھا اور اس کے بعد 3 بڑے روم۔ ایک بہرا لڑکی کا سامان لے کر اندر آیا اور دریچے کے پردے برابر کر کے چلا گیا۔ لڑکی سفر کے کپڑے تبدیل کر کے سٹنگ روم میں آ گئی۔ نوجوان آتش دان کے پاس ایک آرام کرسی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر لڑکی کو دیکھا۔ باہر جھیل پر دفعتاً اچانک اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ دریچے میں کھڑے ہو کر باغ کے دھندلکے کو دیکھنے لگی، پھر وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ دونوں کیا باتیں کرتے رہے۔ فوٹوگرافر جو اب بھی نیچے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اس کا کیمرہ آنکھ رکھتا تھا لیکن سماعت سننے سے آری مجبور تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کھانا کھانے کے کمرے میں گئے اور دریچے سے لگی ہوئی میز پر بیٹھ گئے۔ اس وقت تک ایک یورپین سیاح بھی گیسٹ ہاؤس میں آ چکا تھا۔ وہ خاموش ڈائننگ ہال کے دوسرے کونے میں چپ چاپ بیٹھا خط لکھ رہا تھا۔ چند پکچر پوسٹ کارڈ اس کے سامنے میز پر رکھے تھے۔ وہ اپنے گھر خط لکھ رہا ہے کہ میں اس وقت ایک پراسرار مشرق کے ایک پراسرار ڈاک بنگلے میں موجود ہوں۔ سرخ ساڑی میں ملبوس ایک پراسرار ہندوستانی لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہے۔ بڑا ہی رومانٹک ماحول ہے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں پھر سٹنگ روم میں آ گئے۔ نوجوان اب اسے کچھ پڑھ کر سنا رہا تھا۔ رات تھی، رات گہری ہوتی گئی۔ دفعتاً لڑکی کو زور کی چھینک آئی اور اس نے سو سو کرتے ہوئے کہا، اب سونا چاہیے۔ تم اپنی زکام کی دوا پینا نہ بھولنا، نوجوان نے فکر سے کہا۔ ہاں، شب بخیر، لڑکی نے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لڑکی نے کپڑے تبدیل کر کے سنگار میز کی دراز کھول کر دوا کی شیشی نکالی اور دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپنا سیاہ کیمونو پہن کر دروازہ کھولا۔ نوجوان سامنے کھڑا تھا۔ مجھے بھی بڑی سخت کھانسی اٹھ رہی ہے، اس نے کہا۔ اچھا، لڑکی نے دوا کی شیشی اور چمچہ اسے دے دیا۔ چمچہ نوجوان کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس نے جھک کر چمچہ اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ لڑکی روشنی بجھا کر سو گئی۔ صبح کو وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں گئی۔ زینے کے برابر والے ہال میں پھول مہک رہے تھے۔ باہر سورج نے جھیل کو روشن کر دیا تھا اور زرد اور سفید تتلیاں سبزے پر اڑتی پھر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد نوجوان ہنستا ہوا زینے پر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ایک گچھا تھا۔ مالی نیچے کھڑا ہے، اس نے یہ گلدستہ تمہارے لیے بھجوایا ہے، اس نے کمرے میں داخل ہو کر مسکراتے ہوئے کہا اور گلدستہ میز پر رکھا گیا۔
लड़की ने एक शगुफा उठाकर बेख्याली से उसे अपने बालों में लगा लिया और अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गई। एक फोटोग्राफर भी नीचे मंडला रहा है। उसने मुझसे बड़ी संजीदगी से तुम्हारे मुताल्लिक दरियाफ्त किया कि तुम फलां फिल्म स्टार तो नहीं। नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा। लड़की हंस पड़ी। वो एक नामवर रक्कासा थी, मगर इस जगह पर किसी ने उसका नाम भी ना सुना था। नौजवान लड़की से भी ज्यादा मशहूर मौसीकार संगीतकार था, मगर उसे भी यहाँ कोई ना पहचान सका था। इन दोनों को अपनी आरजी, अस्थायी गुमनामी और मुकम्मल सुकून के ये मुख्तसर लम्हात बहुत भले मालूम हुए। कमरे के दूसरे कोने में नाश्ता करते हुए अकेले यूरोपियन ने आंखें उठाकर इन दोनों को देखा और जरा सा मुस्कुराया। वो भी इन दोनों की खामोश मसरत में शरीक हो चुका था। नाश्ते के बाद दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमोहर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे। फोटोग्राफर ने अचानक छलावे की तरह नमूदार होकर बड़े ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और जरा झुककर कहा, फोटोग्राफ लेडी। लड़की ने घड़ी देखी। हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। लेडी, फोटोग्राफर ने पांव मुंडेर पर रखा और एक हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाहर कारेजारे हयात, जीवन का कार्य क्षेत्र में घमासान का रन पड़ा हुआ है। मुझे मालूम है इस घमासान से निकलकर आप दोनों खुशी के चंद लम्हात चुराने की कोशिश में मसरूफ हैं। देखिए, इस झील के ऊपर धनक पल की पल में गायब हो जाती है, लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त न लूंगा। आइए, इधर आइए। बड़ा लासान बातूनी फोटोग्राफर है, लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। माली, जो गोया अब तक अपनी क्यू का मुंतजिर था, उस दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश किया। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो और उसका साथी अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब जा खड़े हुए। लड़की की आंखों पर धूप पड़ रही थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए आंखें जरा सी चुंधिया दी थीं। क्लिक क्लिक, तस्वीर उतर गई। तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी। थैंक यू लेडी। थैंक यू सर। फोटोग्राफर ने जरा सा झुककर दोबारा टोपी छुई। लड़की और उसका साथी कार की तरफ चले गए। सैर करके वे दोनों शाम पड़े लौटे। संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। जब कोहरा गिरने लगा तो अंदर निवासी मंजिल के वसी और खामोश ड्राइंग रूम में नारंगी कुमकुमों की रोशनी में आ बैठे। न जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह खत्म ही नहीं होने को आ रही थीं। खाने के वक्त वे ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे और अपनी बातों की महवियत तल्लीनता में उनको फोटोग्राफर और उसकी खींची हुई तस्वीर याद भी ना रही थी। सुबह को लड़की अपने कमरे में ही थी जब बैरे ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया। फोटोग्राफर साहब ये रात को दे गए थे। उसने कहा, अच्छा, उस सामने वाली दराज में रख दो। लड़की ने बेख्याली से कहा और बाल बनाने में जुटी रही। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे दराज खोलना याद न रहा और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी नजर डालकर वो तेज तेज चलती कार में बैठ गई। फोटोग्राफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी। मुसाफिरों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाए। कार ढलान से नीचे रवाना हो गई। एक वालरस की ऐसी मूंछों वाला फोटोग्राफर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसी तरह गेस्ट हाउस के फाटक पर टीन की कुर्सी बिछाए बैठा है और सयाहों की तस्वीरें उतारता रहता है, जो अब नई नई फिजाई सर्विस हवाई सेवा शुरू होने की वजह से बड़ी तादाद में इस तरफ आने लगे हैं। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई, उसमें से सिर्फ एक खातून अपना अटैची केस उठाई बरामद हुई और ठिठक कर उन्होंने फोटोग्राफर को देखा, जो कोच को देखते ही फौरन उठ खड़ा हुआ था, मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाय एक अधेड़ उम्र की बीबी को देखकर मायूसी से दोबारा अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ चुका था। खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। नौवारिद नए आने वाले खातून दरमियानी बेडरूम में से गुजरकर पिछले कमरे में चली गईं और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर झील को देखने लगी। चाय के बाद वो खाली सिटिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गईं। गलियारे में कुछ परछाइयां
تو اندر جھانک رہی تھی تو وہ نیچے دریچے میں آئیں اور وہاں مزدور دن بھر کام کرنے کے بعد سیڑھی دیوار سے لگی چھوڑ گئے تھے۔ گلیارا بھی سنسان پڑا تھا۔ وہ پلنگ پر آ کر لیٹیں تو چند منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہ تھا۔ سٹنگ روم بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہ آ کر پھر لیٹ گئیں۔ صبح اٹھ کر انہوں نے اپنا سامان باندھتے ہوئے سنگار میز کی دراز کھولی تو اس کے اندر بچھے پیلے کاغذ کے نیچے ایک لفافے کا کونا نظر آیا جس پر ان کا نام لکھا تھا۔ خاتون نے ذرا تعجب سے لفافہ باہر نکالا۔ ایک کاکروچ کاغذ کی تہ میں سے نکل کر خاتون کی انگلی پر آ گیا۔ انہوں نے دہل کر انگلی جھٹکی اور لفافے میں سے ایک تصویر سرک کر نیچے گر گئی جس میں ایک نوجوان اور ایک لڑکی امر سندری پاروتی کے مجسمے کے قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تصویر کا کاغذ پیلا پڑ چکا تھا۔ خاتون چند لمحوں پر گم سم اس تصویر کو دیکھتی رہیں، پھر اسے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ بیرے نے باہر سے آواز دی کہ ایئرپورٹ جانے والے کوچ تیار ہے۔ خاتون نیچے گئیں۔ فوٹوگرافر نئے مسافروں کی طاق میں باغ کی سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر خاتون نے بے تکلفی سے کہا، کمال ہے، 15 برس میں کتنی بار سنگار میز کی صفائی کی گئی ہوگی مگر یہ تصویر کاغذ کے نیچے اسی طرح پڑی رہی۔ پھر ان کی آواز میں جھلاہٹ آ گئی، اور یہاں کا انتظام کتنا خراب ہو گیا ہے، کمرے میں کاکروچ ہی کاکروچ۔ فوٹوگرافر نے چونک کر ان کو دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کی، پھر خاتون کے جھریوں والے چہرے پر نظر ڈال کر الم سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ خاتون کہتی رہیں، ان کی آواز بھی بدل چکی تھی، چہرے پر درشتی، کٹوتا اور سختی تھی، اور انداز میں چڑچڑاپن اور بیزاری، اور وہ سپاٹ آواز میں کہے جا رہی تھیں، میں اسٹیج سے ریٹائر ہو چکی ہوں، اب میری تصویریں کون کھینچے گا بھلا؟ میں اپنے وطن واپس جاتے ہوئے رات کی رات یہاں ٹھہر گئی تھی۔ نئی ہوائی سروس شروع ہو گئی ہے، یہ جگہ راستے میں پڑتی ہے، اور آپ کے ساتھی؟ فوٹوگرافر نے آہستہ سے پوچھا۔ کوچ نے ہارن بجایا، آپ نے کہا تھا نا کہ کارزار حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے، اسی گھمسان میں کہیں کھو گئے۔ کوچ نے دوبارہ ہارن بجایا اور ان کو کھوئے ہوئے بھی مدت گزر گئی۔ اچھا، خدا حافظ۔ خاتون نے بات ختم کی اور تیز تیز قدم رکھتی کوچ کی طرف چلی گئیں۔ والرس کی ایسی مونچھوں والا فوٹوگرافر پھاٹک کے نزدیک جا کر اپنی ٹین کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زندگی انسانوں کو کھا گئی، صرف کاکروچ باقی رہ گئے۔